بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاگیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکی کے صدر کا ہاگیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر کیا بیان دیا؟ ہاگیا صوفیہ کی تاریخ کیا ہے؟ ترکی کی قیادت اتنی تیزی سے اپنی کھوئی ہوئی میراث کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جمعے کے روز ترکی کی اعلیٰ عدالت نے 1934 میں ہاگیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا اور میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیلی کا حکم جاری کیا۔ فیصلے کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ استنبول کی سڑکوں پر پہلے ہی موجود تھے۔ جیسے ہی فیصلہ آیا تو ترکی کی عوام جو کہ سڑکوں پر پہلے ہی موجود تھی، انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور شکرانے کے نفل ادا کیے اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بیان دیا کہ یہ پہلا قدم ہے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مسجد تمام لوگوں کے لیے کھولی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہاگیا صوفیہ کو 24 جولائی تک عبادت کے لیے کھول دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میوزیم کو مسجد میں دوبارہ تبدیلی کے فیصلے پر اعتراض ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہاگیا صوفیہ کی تاریخ کے بارے میں۔ ہاگیا صوفیہ کو تاریخ دان دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا تاریخی شاہکار ہے جسے سب سے زیادہ سیاح دیکھنے آتے ہیں۔ ہاگیا صوفیہ کو 537 میں بازنطینی سلطنت کے دور میں بنایا گیا، جو کہ اپنے بڑے گنبد کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ یہ عمارت 537 سے لے کر 1453 تک مشرقی آرتھوڈاکس گرجے کے طور پر استعمال ہوتی رہی، سوائے 1204 سے لے کر 1261 تک جب یہ رومن کیتھولک چرچ رہی، جب چوتھے کروسیڈر نے اس کو آرتھوڈاکس گرجے سے رومن کیتھولک گرجے میں تبدیل کیا۔ مجموعی طور پر یہ 916 سال تک کرسچن چرچ کے طور پر رہی۔ جب سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کیا، جو کہ موجودہ استنبول ہے، تو انہوں نے ذاتی دولت سے اس عمارت کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کیا، تب سے لے کر 1934 تک یہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی، جس کو 1934 میں جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تب سے لے کر 10 جولائی 2020 تک میوزیم رہی، لیکن اب ہاگیا صوفیہ باقاعدہ طور پر مسجد میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے سے ہمارے کچھ لوگوں کو مغربی ممالک کو اس فیصلے پر کیوں تنقید کر رہے ہیں کہ مغربی ممالک اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاگیا صوفیہ آرتھوڈاکس چرچ رہا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے ہاگیا صوفیہ کو اپنی ذاتی دولت سے خرید کر وقف کر دیا تھا، جس کی دستاویزات آج بھی محفوظ ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور مختلف ممالک میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے ممالک میں مساجد کو مختلف عمارتوں میں تبدیل کر دیا۔ خود ہمارے قومی شاعر و مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جب مسجد قرطبہ پہنچے تو انہوں نے بڑی مشکل سے اذان دی اور نوافل ادا کیے۔ اس واقعے کو علامہ محمد اقبال نے بال جبریل میں نظم مسجد قرطبہ میں بیان کیا اور اپنی گمشدہ تاریخ کو یاد کیا۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ ترکی نے ہاگیا صوفیہ کو مسجد بنانے کی کوششوں کو کیوں تیز کیا، تو اس کا جواب ہے کہ ترکی کی عوام اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم اس مسجد میں نماز ادا کریں گے تو ہم اپنے اساس سے بہت قریب ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ قسطنطنیہ کی اہمیت مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں سنائی ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں رہے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے لشکر میں شامل ہو، لیکن یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے نصیب میں آئی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، جس میں معاہدہ لوزان کی مدت ختم ہو رہی ہے، یہ وہی معاہدہ لوزان ہے جس سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور اسے بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترکی کی قیادت اس سے پہلے اپنے اصل کی جانب گامزن ہو رہی ہے، جس کو کمال اتاترک نے ترک کر دیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بہت سے نیک لوگ 2023 میں بڑی جنگ کا آغاز دیکھ رہے ہیں، جن میں اوریہ مقبول جان، پروفیسر احمد رفیق اختر اس بات کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ بات بھی کچھ حقیقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعض علماء کرام کے نزدیک قسطنطنیہ نے دوبارہ فتح ہونا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کے ذہن میں شاید یہ بات تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے استنبول کی جگہ انقرہ کو اپنا حکومتی معاملات کا مسکن بنایا۔ ہاگیا صوفیہ کو مسجد
کی حیثیت میں تبدیلی کو بہت سے لوگ نئی جنگ کا پیش خیمہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ممالک نہیں چاہتے کہ ترکی دوبارہ سے امت مسلمہ کی نئی طاقت بن کر ابھرے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم یہاں اختتام کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔